السلام علیکم ناظرین دوستو، آج ہم آپ کو جس ہستی سے ملوانے جا رہے ہیں وہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے۔ ان کا نام سید ارشاد قادر گیلانی صاحب ہے اور وہ اس علاقے لاڑ کی ایک اچھی جانی پہچانی اور باعزت شخصیت ہیں اور ماہر ترین کاشتکار ہیں۔ دوستو، آج سے کچھ عرصہ پہلے انہوں نے یہ جو آپ میرے پیچھے کھجور کا باغ دیکھ رہے ہیں، یہ کھجور کا باغ لگایا اور الحمدللہ ثم الحمدللہ پورے ملک سے انہوں نے، بلکہ سعودی عرب سے بھی کوئی ورائٹیز امپورٹ کرائی تھی انہوں نے۔ دوستو دیکھتے ہیں، آج ملتے ہیں ارشاد قادر گیلانی صاحب سے کہ ان کو یہ خیال کیسے آیا، کب آیا اور کس طرح انہوں نے اس سارے باغ کو تیار کیا ہے۔ آج الحمدللہ یہ کس مقام پہ ہے ان کا باغ اور ان کو کس طرح سے یہاں سے اس کی کیا خوبیاں خامیاں، تمام معاملات جو ہیں، فائدے نقصانات، ہر چیز سے یہ ڈیٹیل میں آپ کو بتائیں گے۔ السلام علیکم گیلانی صاحب، کیا حال ہے؟ خیریت سے ہیں سر آپ؟ تو سر ماشاءاللہ آپ نے یہاں روڈ کے قریب اتنا زبردست قسم کا یہ کھجوروں کا باغ لگایا ہوا ہے اور میرا خیال ہے کہ آپ کے پاس تو یہ تقریباً کوئی 35-40 قسم کی ورائٹیز ہوں گی یہاں پہ۔ الحمدللہ کافی ورائٹیاں کافی ورائٹیاں ہیں میرے پاس۔ سر کون کون سی ورائٹی ہیں آپ کے پاس؟ میرے پاس جو اپنی ملکی لیول کی سطح پر ہیں وہ ہیں ڈکی ہے، حلاوی ہے، زبردست، خضروی ہے، بصرہ ہے، اپنا گلستان ہے، اور اس کے علاوہ آزادی ہے، گول بصرہ ہے، شکری ہے۔ یہ میرے پاس اس کے علاوہ اور بھی ہیں جسے پہاڑ پوری نلہ بولتے ہیں، گجر، وہ ارلی ہے، کربلین ہے، میں نے سندھ سے بھی منگوائی ہیں، دیر اسماعیل خان سے بھی منگوائی ہیں، اور ان کا علاقہ ہے پنیالہ، دیر اسماعیل خان، وہاں سے میں نے منگوائی ہیں۔ کمبوج شریف ہے، سامل ہے، آزادی ہے، اور کافی ورائٹیاں میرے پاس۔ باقی جو سعودی عرب کی ہیں وہ میرے پاس امبر ہے، اجوا ہے، مجول ہے، بری ہے، اس کے علاوہ خنیزی ہے، زاملی ہے، زغلول ہے، یہ گیلانی صاحب یہ جو آپ رشدی ہے، نبتیلی ہے۔ زبردست، ہاں، گیلانی صاحب یہ جو آپ نے ورائٹیز ساری بتائی ہیں، ان ورائٹیز میں سے سب سے ٹاپ ورائٹی تو ہم لوگ سعودی عرب کی ورائٹیوں کے حوالے سے جانا ہے، ورائٹیوں کے حوالے سے تو اس کو اجوا کو بڑا زبردست جانا جاتا ہے جی بالکل۔ اور اس کے بڑے فوائد بھی ہیں۔ کیا آیا اجوا کی جو یہاں پہ پیداوار ہے اس کا ٹیسٹ بھی سیم ہے جیسے وہاں کا ہاں ہے؟ الحمدللہ بالکل وہی ہے، مگر یہاں اوپر خشک نہیں ہوتی، اچھا، ہمیں اتار کر نیچے دھوپ میں خشک کرنا پڑتا ہے۔ باقی ٹیسٹ، سائز سب کچھ وہی ہے، اور الحمدللہ پھل بھی کافی لیتی ہے۔ اچھا گیلانی صاحب آپ کے پاس یہ کتنے ایکڑ کا باغ ہے؟ یہ تقریباً 12.5 ایکڑ بن جاتے ہیں۔ 12.5 ایکڑ، ماشاءاللہ یہ آدھے مربع کے قریب ان کا باغ ہے۔ تو گیلانی صاحب یہ آپ نے ورائٹیز کے اس سے آپ نے ان کے ایک الگ الگ ایکڑ یعنی بنائے ہوئے ہیں، ان کے بلاکس الگ الگ بنائے ہوئے ہیں یا مکس ورائٹی لگائی ہوئی ہے؟ پہلے تو بنائے تھے علیحدہ علیحدہ بلاک، اس میں جو ایکسپائر ہو گئے تھے اس کی جگہ اور ورائٹیاں آ گئی ہیں اس کی جگہ۔ صحیح۔ ہاں، باقی کوشش کی تھی کہ علیحدہ علیحدہ ورائٹیاں ہوں۔ اچھا گیلانی صاحب یہ آپ کے جو پودے ہمیں ماشاءاللہ اتنے بڑے بڑے نظر آ رہے ہیں، ان کی کیا ایج ہوگی؟ کتنا عرصہ پہلے آپ اس پہ شفٹ ہوئے؟ تقریباً اس کو 13-14 سال لگ گئے میرے، یعنی باغ آپ لگائے۔ کے باغ کی میچورٹی کی ایج جو ہے وہ 14 سال ہے۔ ہاں، اور گیلانی صاحب یہ 5 ایکڑ جو ہے وہ چھوٹا ہے، وہ 2-3 سال کا ہے۔ گیلانی صاحب یہ بتائیں کہ اگر ہمارے کوئی دوست باغ لگانا چاہتے ہیں تو وہ تیار پلانٹس لیں یا سکر پلانٹس جو کہ جن کو کہتے ہیں جو پودے کے ساتھ ہمارے بچے یہ بنے ہوئے ہیں، ان کو سکر پلانٹس بھی تو کہتے ہیں نا؟ بات یہ ہے کہ تیار پودا تو کوئی نہیں دیتا، اس کی جو نرسری ہوتی ہے وہ ہم بیچتے ہیں، وہ ہم سیل کرتے ہیں اور وہی لگاتے ہیں، باقی تیار پودا باغ میں سے کوئی نہیں دیتا۔ صحیح۔ تو گیلانی صاحب سکر پلانٹ لینے کے لیے سکر پلانٹ کی ایج کیا ہونی چاہیے، اس کا سائز کیا ہونا چاہیے؟
کتنے سائز کا پودا ہونا چاہیے اور 1 ایکڑ میں کتنا پودا ہمارا لگے گا؟ کم از کم 10-15 کلو تو وزن ہونا چاہیے، اس اوپر جتنا ہو جائے وہ ٹھیک ہے، یعنی کہ کم از کم وزن جو 12, 14, 15 کلو ہونا چاہیے جو پودا لگائیں، اس کی جڑیں ضرور ہوں اس کے ساتھ. اور یہ ایکڑ میں اس کی کاشت ہم تو 20 مربع فٹ کے حساب سے ہم نے لگائے ہیں، تو وہ لگتے ہیں 110 پودا فی ایکڑ. 20 مربع فٹ کے فاصلے پہ ڈایا میٹر پہ ہاں. آپ کا 110 پودا 1 ایکڑ میں لگتا ہے. ایکڑ میں لگتا ہے. اچھا، تو گیلان صاحب اس کی زمین کی تیاری کیسے کی جاتی ہے؟ ہاں، اس کو کھڈا لگا کر اس میں اگر اچھی زمین ہے تو اس میں بھال پانے کی ضرورت نہیں ہے، نرم مٹی. اگر سخت زمین ہے یا ریتلی زمین ہے تو اس میں جو ہے نا وہ بھال ضروری ہے. بھال یعنی جس کو ہم عرف عام میں نہر کا پڑا بھی کہتے ہیں، پڑا وہ ضروری ہے. اور گیلان صاحب اس کو کھادیں وغیرہ کیا دی جاتی ہیں؟ ہاں، جس وقت کاشت کرتے ہیں اس وقت ہم اس کو دیتے ہیں ڈی اے پی. نائٹروجن نہیں دینی چاہیے کیونکہ پودا ضائع ہو جائے گا، وہ تیز ہوتی ہے. ڈی اے پی میں زیادہ بڑھوتری ہو، اس کے ساتھ ہم تھوڑی سی وہ کیڑا جو ہوتا ہے نا دانے دار دوائی ہوتی ہے فیوراڈان، وہ ہم وہ تھوڑی سی وہ ڈالتے ہیں پودے میں کہ دیمک نہ لگے، اس کو کوئی کیڑا پتنگا نہ لگے، نقصان نہ دے پودے کو. اچھا گیلان صاحب یہ بتائیں کہ 1 ایکڑ میں آپ 110 پودے لگا رہے ہیں 20 مربع فٹ کے فاصلے پہ، تو اس میں پر ایکڑ آپ کی کیا کاسٹ آئے گی فرٹیلائزر کی، کھاد کی؟ وہ اتنی خاص نہیں ہوتی، وہ تو تقریباً کم از کم ایک پودے کے لیے 1 چٹان کافی ہے ڈی اے پی. اچھا، وہ زیادہ خرچہ نہیں. اور فیوراڈان کتنی؟ فیوراڈان جو ہے وہ تقریباً وہ 50 گرام فی پودا. ہاں، 25 سے 50 گرام 25 سے 50 گرام فیوراڈان ڈالیں گے اس میں، اور 50 گرام ہی اس میں جو ہے یوریا اپنا ڈی اے پی کھاد آپ شامل کریں. اچھا گیلان صاحب اس کا جو آپ گڑھا لگاتے ہیں، گڑھا کتنے سائز کا ہونا چاہیے؟ وہ پودے کے حساب سے دیکھ کر لگاتے ہیں. اگر پودا ہے 15-14 کلو کا اس کے حساب سے لگاتے ہیں. اس کا جو ہے نا تنے کو دیکھ کر اس کے مطابق اس کا جو گاچا ہوتا ہے وہ کم از کم زمین سے 1 بالشت اوپر ہو، کیونکہ اس میں پانی نہ جائے. گاچے میں پانی نہیں جائے. پانی نہ جائے، اگر پانی گیا تو پھر وہ ایکسپائر ہو جائے گا، پودا مر جائے گا. اچھا گیلان صاحب یہ بتائیں کہ یہ پودا آج ہم نے اگر شفٹ کیا ہے، یعنی آپ کے یہاں میں دیکھ رہا ہوں پودوں کے ساتھ یہ بچے شکر پلانٹس لگے ہوئے ہیں، اگر یہاں سے آپ کوئی شکر پلانٹ نکالتے ہیں اور اس کو آج آپ زمین میں شفٹ کرتے ہیں تو گیلان صاحب کتنے عرصے میں وہ آپ کو ییلڈ دینا شروع کر دے گا، پیداوار کتنے عرصے میں دے گا وہ؟ 3 سال میں پھل لیتے ہیں تھوڑا سا. اچھا، ویسے اس کی جو تیاری ہوتی ہے پھل دینے کی کم از کم 7-8 سال لگ جاتے ہیں پورا پھل دینے میں. یعنی وہ اپنی ایک مکمل کمپلیٹ اس میں آنے کی گروتھ میں آنے کے لیے اس کو 8 سال کا عرصہ درکار ہے. ویسے 3 سال میں پھل تھوڑا شروع کر دیتے ہیں. تو گیلان صاحب یہ مجھے بتائیں آپ، جیسے کہ آپ نے یہ لگایا ہوا ہے باغ، اس میں آپ اور فصلات بھی زمین میں کاشت کر سکتے ہیں؟ کر سکتے ہیں. خاص طور پہ یہ جو ہم برسیم کاشت کرتے ہیں اس میں گندم بھی ہو جاتی ہے، اس میں مکی بھی ہو جاتی ہے. ہم کاشت کر رہے ہیں، مکی بھی کاشت کر رہے ہیں، برسیم بھی کر رہے ہیں، اور اس میں گندم بھی کاشت کر رہے ہیں. تو گیلان صاحب آپ کے پودوں کو اس میں کوئی نقصان نہیں ہوگا؟ نہیں، نقصان نہیں ہوتا. وہ فصل جو ہے گندم کی وہ اس وقت نقصان ہوتا ہے جس وقت اس کو بورا لگاتے ہیں، نر لگاتے ہیں کھجور کو. اس وقت ہاں، کیونکہ گندم جو ہے نا وہ پاؤں کے نیچے آتی ہے. اچھا گیلان صاحب قطع کلامی معاف، مجھے آپ کی ابھی ایک بات نے بڑا کلک کیا ہے کہ اس کو نر دیتے ہیں، کیا آیا اس میں بھی میل فیمیل کا کوئی بالکل کردار؟ ہاں بالکل ہے. اس کو جو نر کا بورا ہے وہ لازمی ہے، اگر نہ دیں گے تو پھر خراب ہو جاتی ہے. اچھا زبردست. ناظرین دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف انسانوں میں ہی جوڑے نہیں بنائے، اپنی ہر مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے جوڑے بنائے ہیں. اور پودوں میں نے بڑا پہلی دفعہ یہ سنا ہے کہ جناب اس میں میل فیمیل کا کردار ہوتا ہے. تو گیلان صاحب ذرا مجھے یہ بتائیں تو کتنی فیمیلز آپ کے پاس لگی ہوئی ہوں تو ایک میل ان کے لیے کافی ہوگا، یا آپ کے 12.5 ایکڑ باغ کے لیے کتنے میل ہیں اور کتنی فیمیلز ہیں اس میں؟ میل تو میرے پاس اتنے نہیں ہیں، بے خر لے کر آتے ہیں، خرید کر لے آتے ہیں.
ویسے کم از کم ہر 10واں پودا ہونا چاہیے میل کا، 9واں یا 10واں پودا، وہ قدرتی طور پر وہ ملاپ ہوتا ہے ان کا۔ یہ ہم مصنوعی طور پر کرتے ہیں، وہ بے خود جو ہے ہمارے وہ ٹھیکیدار وہ لے آتے ہیں باہر سے، اچھا، تو ہاں وہ آ کر ان کو تو ملاتے گیلانی صاحب سٹارٹنگ میں آپ کا باغ کتنے میں سیل ہوا؟ ہیں۔ اس وقت تو اتنا نہیں تھا، تقریباً 2-2.5 لاکھ کا۔ تو آج ماشاءاللہ جیسے گروتھ کر رہا ہے آپ کا باغ، الحمدللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ بڑے زبردست اور اچھے ہائٹڈ پلانٹس ہیں آپ کے پاس۔ تو گیلانی صاحب یہ پودے آپ کو ییلڈ دے رہے ہیں، تو ان کی کیا پیداوار ہے؟ یہ کتنا آپ کا پیداوار سالانہ ہم سیل تو ہو جاتا ہے؟ نہیں لے سکتے کیونکہ ہم تو ٹھیکے پر دیتے ہیں نا، تو وہ جو ٹھیکیدار ہے وہ صحیح، ہم تو اس کو بیچ دیتے ہیں، اس میں ہم نے کبھی مقابلہ کرا کے نہیں دیا باغ، ہمارا صحیح، ایک ہی بیخر ہے جو ہمارے پاس آ رہا ہے، تو اگلے سال کا میں نے 16 لاکھ میں دیا ہوا ہے۔ زبردست۔ یہ ناظرین دیکھیں کہ اس سال کا 11.5 لاکھ ہے، اگلے سال کا اچھا 16 گیلانی صاحب، لاکھ ہے۔ یہ پر اینم آپ کا ریٹ بھی بڑھ جاتا ہے اس پہ؟ بڑھ جاتا ہے، ہر سال بڑھتا ہے، یعنی اللہ کی فکس رحمت نہیں ہو۔ ہے کہ اتنے نہیں سال کے لیے نہیں ہم نے دے نہیں دیا؟ نہیں نہیں، اللہ کی رحمت ہو، اس کی مہربانی ہو تو بیخر کو بھی کافی اس میں منافع ہو جاتا ہے۔ دیکھیں ناظرین کہ ایک سال، اب یہ 12.5 ایکڑ انہوں نے باغ لگایا ہوا ہے، 12.5 ایکڑ کا باغ ان کا لاسٹ ایئر جو ابھی گزر گیا ہے وہ یا گزر رہا ہے، گزرے گا جو 11.5 یہ جو گزرے گا ابھی جس کے لیے یہ پھل تیار ہوگا اس کا، یہ 11.5 لاکھ روپے کے لیے گیا ہوا ہے باغ، اور نیکسٹ ایئر کے لیے ان کا ایڈوانس بکنگ ہو گئی ہے 16 لاکھ 16 لاکھ روپے میں، یعنی 1 لاکھ روپیہ پر ایکڑ ان کو پروفٹ ہو رہا ہے۔ اب تو ماشاءاللہ یہ 1.5 لاکھ پہ جا رہا ہے، اور باقی گیلانی صاحب یہ جو زمین ہے یہ تو آپ کے اپنے استعمال میں رہتی یہ ہے نا؟ ہمارے اپنے استعمال یعنی میں۔ اس میں آپ جو بھی فصل کاشت کریں، گھاس لگائیں اپنے جانوروں جو کے لیے، لگائیں۔ گندم لگائیں، مکئی لگائیں، وہ آپ کا، اور ہاں یہ ہمارا اپنا یہ آپ کے لیے۔ تو دیکھیں ناظرین کہ الحمدللہ یہ ہمارے گیلانی صاحب بہت اچھے اور بہت ماہر ایکسپیرینس کاشتکار ہیں۔ تو میں یہ چاہوں گا کہ یہ جس طرح انہوں نے اپنی سارے آپ کو فائدے بتائے ہیں، سارا طریقہ کار بتایا، تو آپ لوگ ان کے اس سے مستفید ہوں۔ گیلانی صاحب یہ بتائیں کہ اس کا جو پولن ہے وہ اس کے کیا ریٹس ہیں، کیا اس کا وہ ہے، وہ آپ پے کرتے ہیں یا آپ کا ٹھیکیدار جو؟ وہ ٹھیکیدار خود لے آتا ہے، اچھا، وہ خود لے آتا ہے، ہمارا نہیں آتا۔ تو آپ کی وہ یہ جو ورائٹیز ہیں باہر کی، جو جیسے آپ نے ورائٹیز بتائی ہیں گیلانی صاحب، تو وہ ایکسپورٹ بھی تو کرتا ہوگا؟ بس فی الحال تو ادھر ہی ہفتہ سیل کر دیتا ہے، اچھی قیمت، تقریباً جو بری جو ہے وہ 500 پر کے جی چلے جاتی ہے۔ پچھلے سال گیلانی صاحب ہمارے ایک دوست ہیں، انہوں نے بھی پوچھا، کچھ بتا رہے تھے مجھے کہ ایک ورائٹی ہم نے سنی ہے کاچھواری، وہ سندھ کی ہے ورائٹی، تو گیلانی صاحب وہ کیسی ورائٹی ہے؟ وہ ارلی ہے، سندھ میں کامیاب ہے، میرے پاس ہیں پودے، 5000 کا ایک پودا سندھیوں نے دیا، مگر وہ بھی ٹھیک نہیں ہے۔ خرما میں نے منگوایا تھا، اس میں بھی انہوں نے گڑبڑ کی ہے، بہت بےایمانی کرتے ہیں اس میں۔ تو گیلانی صاحب پھر کیسے ہمیں لینا چاہیے پلانٹ کی، ہمیں پودے کی ورائٹی کی کیسے شناخت ہوگی؟ بس شناخت والے کو جو قابل مالی ہو وہ ساتھ ہو، وہ دیانتدار ہو، ایماندار ہو، اس کی مشورے سے لیں تو پھر ٹھیک ہے۔ اچھا گیلانی صاحب یہ بتائیں کہ آم کے باغات جو ہیں وہ تو دنیا بھر میں، ملتان کی سرزمین اولیاء سے پوری دنیا میں محبت کا ایک میٹھا رس گھول رہے ہیں، جہاں آم کے باغ گھول رہے ہیں وہاں پہ کھجور کے بھی ملتان میں باغات میں نے دیکھا ہے بہت کم لوگوں کے پاس ہیں، اور ان کم لوگوں میں سے آپ بھی ایک ہیں۔ ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے کہ لاڑ کے علاقے میں آپ نے یہ ایک باغ لگایا ہوا ہے۔ تو گیلانی صاحب گرد و نواح میں اب اس کی کوئی لوگ بڑھ رہے ہیں، اس طرف آ رہے ہیں، یا ابھی بہت کم رجحان ہے؟ کم رجحان ہے اس کا، اتنا زیادہ نہیں ہے ہمارے علاقے میں، صحیح، بہت کم رجحان ہے۔ تو انشاءاللہ آپ اس میدان میں کھجور کے باغات کی کیا آگے دیکھ رہے ہیں کہ لوگ اس طرف مزید آئیں گے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ لوگ آئیں اس طرف کھجور کے باغات کی طرف؟ بالکل آئیں، اس میں ایک تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنت، اس کو اتنی فضیلت ہے
کہ تمام روئے زمین پر جتنے بھی باغات ہیں، درخت ہیں، سب سے زیادہ عبادت کھجور کرتی ہے. زبردست. اور مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم پہلی چھت مبارک اس کھجور کی ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائی تھی. تو زبردست. اس کو تمام جتنے پھلدار سب سے اس کو زیادہ فضیلت ہے. زبردست. الحمدللہ میرے مرشد پاک نے مجھے حکم دیا تھا کہ تو صرف کھجوروں کا باغ لگا سکتا ہے اور کوئی کام نہ کر، اور یہ تمہاری بڑھاپے کی پینشن ہے. تو میں نے آپ کا حکم کی تعمیل کرتے ہوئے یہ کام کیا. ویسے میں نہیں جانتا تھا کھجور کے بارے کچھ. اچھا بس چلیں، بہرحال یہ تو بہت ہی بڑی اچھی بات ہے کہ آپ ماشاءاللہ پیر پرست بندے بھی ہیں، اور ویسے آپ کا گھرانہ بھی ویسے ہی ماشاءاللہ پیر پرست گھرانہ ہے، اور حضور 11ویں والی سرکار کی آپ اولاد ہیں. تو آپ نے اپنے بزرگوں کے یعنی آباء و اجداد کے پیشے کو چنا، اور ہمارے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سائیں کی ذات مبارکہ سے ریلیٹڈ کھجور کے درخت کو، اور کھجور کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند تھا یہ کھجور کا درخت. تو اس چیز کو آپ نے چنا اپنے بزرگوں اور پیر و مرشد کے حکم سے، فرمان سے. تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس طرف بڑا فائدہ دیا ہے اور مزید دیتے رہیں گے. تو ناظرین، یہ تھے ہمارے سید ارشاد قادر گیلانی صاحب، جنہوں نے اپنے قیمتی وقت سے ہمیں ٹائم دیا ہے اور بہت ہی اچھا ایک ہمیں معلوماتی پروگرام دیا ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو اس چیز پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دوستو، ابھی تک آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل ملتانز ایگریکلچر اینڈ فارمنگ سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا، اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیے گا، اور ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا، کیونکہ اس میں آپ کو بہت ساری ملنے والی ہیں مزید اچھی اور زبردست مفید معلومات. اللہ حافظ. شکریہ.